قرآن یا درخت سے شادی، یہ بعض ایک بالکل ان پڑھ قبائلی علاقوں میں ایسے کیس ہیں کہ یہ جی لڑکی کی قرآن سے شادی کر دی یا لڑکی سے یہ درخت سے شادی کر دی. اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی بیچاری کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. تو اس میں تمام فقہا اس میں اگری ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن سے شادی ہرگز نہیں ہو سکتی اور نہ ہی خواتین پر ظلم حرام ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. یا درخت سے شادی کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں. شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ازدواجی تعلق ہو، وہ معاذ اللہ قرآن سے اگر کوئی کرے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور درخت سے کرے تو بھی کوئی نامعقول حرکت ہی، اور وہ خاتون کر بھی نہیں سکتی. تو کتنا ایک تو احمقانہ جاہلانہ یہ معاملہ ہے. قرآن مجید میں اس میں کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی حدیث میں ایسی اجازت ہے. یہ جاگیردانہ کلچر کا آئیڈیا ہے، اور ایسا آئیڈیا یہ خواتین پہ ظلم ہے. یہ بالکل ویسا ہی ظلم ہے جو انڈیا کے کلچر میں ستی کا رواج رہا، کہ جیسے ان کے شوہر جو ہیں فوت ہوتے ہیں تو وہ ساری موٹیویٹ بیوہ خاتون کو ہی کرتی تھی کہ جاؤ تم بھی انہی کے آگ میں تم بھی گر جاؤ اور تم بھی مر جاؤ، اور وہ ہوتی رہیں. ابھی تک ہے یہ کیس. تو یہی کلچر مسلمانوں میں رہا، اس لیے کہ مسلمان بھی جب وہ ہندو مت سے مسلمان ہوئے لیکن کلچر انہوں نے وہی رکھا. اور وہ جاگیردانہ کلچر کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی اور فیملی میں نہ کریں، کیونکہ فیملی کریں گے تو پھر یہ بھی ہوگا کہ وراثت میں کچھ نہ کچھ ہماری جو زمین ہے، پراپرٹی ہے، وہ بھی ان کے پاس چلی جائے گی. اس لیے وہ روکنے کے لیے یہ طریقے ایجاد کیے گئے. تو یہ ظلم ہے خواتین پہ، تو اس پہ بچنا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب یہ کیا نکاح میں شرائط لگائی جا سکتی ہیں؟ کیا طلاق کا حق عورت کو تفویض کا مطلب ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تمام فقہا اس میں بھی اگری ہیں، کہتے ہیں نکاح کا معنی ہی معاہدہ ہے، کہ میاں اور بیوی میں جو معاہدہ آپس میں جس بیس پہ کریں. شادی کے موقع پہ مرد اور خواتین کوئی بھی جائز اور اعلیٰ اخلاقی شرائط طے کر سکتے ہیں. غیر اخلاقی یا شریعت کے خلاف کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے. یعنی ایتھیکل جو بھی معاملہ ہے وہ سب شرائط اپنے معاہدے میں ضرور کریں، اور جس میں کوئی ان ایتھیکل حرکت ہے وہ نہ کریں. مثال کے طور پر وہ اگر جناب مرد اگر یہ وہ کر لے کہ چلو جی اپنی بیگم کو جو ہے وہ طوائف کے طور پر بنا سکتا ہوں، تو یہ بالکل ایسی چیز یہ حرام ہے، یہ غلط ہے. لیکن ایتھیکل جو بھی معاملہ درست ہے. اختلاف کی صورت میں اگر بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو فیملی کورٹس میں طلاق بہت مشکل ہے، اگر تو بہتر ہے کہ نکاح کے معاملے میں خاتون یہ تفویض طلاق جسے کہتے ہیں اس کا حق لکھوا سکتی ہے، کہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی دے دے کہ اگر طلاق کرنا چاہے تو خاتون بھی کر سکتی ہے. مرد کو تو پہلے ہی ہے، شوہر کو تو اتھارٹی، تو وہ اگر اسی میں کر لیں. کیونکہ اگر فیملی کورٹس میں اگر بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے طلاق میں کہ آسانی سے نہیں ہوتا، تو وہ خاتون آسانی سے پھر آزاد ہو سکتی ہے. معاہدے میں مرد اور خواتین کا مکمل آزاد ہونا چاہیے. زبردستی اور نفسیاتی پریشر کے ذریعے معاہدہ نہیں ہو سکتا. یعنی معاہدہ تبھی ہوگا کہ جس میں بالکل آزادانہ ہو کر سب فیصلہ کر سکے. اب اس کے لیے آپ قرآن مجید کی آیت کو دیکھیے جو سورۃ البقرہ کی 232 نمبر آیت ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب آپ خواتین کو طلاق دیں تو وہ اپنی عدت پوری کریں. تو اب اس میں معنی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہونے والے، اب تو وہ قدیم شوہر بن گیا نا، اسے دوبارہ نکاح کر لیں جب وہ دستور یعنی مخلص شرفاء کے طریقے کے مطابق آپس میں معاملہ کرنے کے لیے راضی ہو جائے. یہ نصیحت آپ میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہی
آپ کے لیے زیادہ شائستہ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا اور آپ نہیں جانتے۔ تو مطلب یہ بتایا گیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ خاص طور پہ ایسا کیس ہوا کہ طلاق ہو گئی، اب وہ عدت بھی پوری ہو گئی، تو اب تو خاتون نے رخصتی کرنی ہے نا، جا رہی ہیں، تو وہ چلی گئی، ٹھیک ہے، اپنے پیرنٹس کے ہاں چلی گئی، لیکن اب وہ آئیڈیا آیا، اب وہ شوہر نے بھی معذرت کر لی اور سب کچھ ہوا، اور اب وہ خیال آیا کہ وہ بچوں کا معاملہ کیا کریں۔ تو اب اگر وہ پرانا شوہر اور پرانی بیگم اب دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کو پابندی کر دی کہ بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ زبردستی پریشر ڈالیں کہ نہیں جی اب تم نہیں، اسے نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں تم کرو۔ اب اگلی کے لیے پوری آزادی حاصل ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ تو یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں یا خواتینوں دونوں کو اتھارٹی دونوں کو حاصل ہے، اور اس میں شادی کے وقت جو ہے جو ایگریمنٹ طے کرنا ہے، جس کو جو مناسب ہے وہ کریں۔ اور اس کے لیے یہ میرا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے کہ لڑکا لڑکی جب شادی کرتے ہیں تو اس وقت بس دونوں ہی رومانٹک ہوئے ہوتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہوتی، تو اس لیے اپنے کوئی ایسے مخلص آپ کے پیرنٹس، کوئی چچا، ان سے ذرا مشورہ ضرور پوچھ لیا کریں کہ کیا کیا شرائط رکھیں، ورنہ ہوتا کیا اس کے بعد لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر مسئلے جو ہے نا، یہ رومانٹک کا جو پیریڈ ہے بس وہ پہلے کچھ مہینے تک رہتا ہے، اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، تو اس لیے پہلے ہی سوچ سمجھ کے کر لیا کریں۔ مشورہ یہی۔ عدالتی نظام اگر بیکار ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ کوئی بھی اختلاف ہو تو اس کے لیے بھی فقہاء کا اتفاق ہے، اگر فیملی کورٹس کا عدالتی نظام بیکار ہو تو پھر نکاح کے معاملے میں طلاق کی یہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی اسی وقت کروا لینی چاہیے تاکہ جان ہی چھوٹے نا۔ یعنی اگر وہ خاتون پرابلمز میں ہے، کچھ ہیں، تو پھر وہ آزادی سے نکل سکتی۔ اگر مسائل بعد میں پیدا ہوئے تو میاں بیوی کی فیملی کے مخلص لوگ فیصلہ کریں۔ یہ تو قرآن مجید کا ہی حکم ہے کہ پہلے اختلافات ہوئے ہیں تو پھر میاں کو بھی بیوی کو بھی چاہیے اپنی اپنی فیملی کے بہت ہی معقول قسم کے بندے کو جج بنائے، بیگم بھی اپنے ایک معقول آدمی کو جج بنائے، وہ مل کے دونوں کے مسئلے حل کریں گے۔ پریکٹیکل یہ کریں۔ پہلے پوری قوم کو چاہیے کہ وہ عدالتی نظام کو بھی بہتر کریں، ان کے لیے عام آدمی احتجاج کریں تاکہ حکومت اپنے نظام کو بہتر کریں۔ یہ بھی چاہیے نا، یا ہر عام آدمی کو چاہیے، تاکہ اس سے چلو ایک اچھی عدالتیں صحیح طریقے سے چلیں۔ لیکن پریکٹیکلی آپ کو نظر آیا ہوگا کئی کیسز میں کہ جیسے وہ 25 سال تک وہی مقدمہ چل رہا ہوتا، تو بھی اس سے بچے۔ اب ایک اگلا ایشو پہ ہم بات کرتے ہیں، نکاح مسیار۔ یہ آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ کیا چیز ہے؟ پہلے دیکھنے ایشو کیا ہے۔ نکاح مسیار کہتے ہیں کہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے، یعنی یہ عموماً نکاح کے وقت ہی ہوتا ہے، شادی کے وقت ہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ شوہر کہہ دے کہ جناب میں کوئی دستبردار ہو گیا، کوئی میں یہ بینیفٹ نہیں لوں گا، یا خاتون کہے کہ میں یہ نہیں لوں گی، جیسے آپ کہیں گے سب تیار۔ یہ عموماً رومانٹک طریقے میں یہ ہوتا ہے معاملہ۔ تو اس کے لیے فقہاء اس میں بھی ایگریڈ ہے، کہتے ہیں کہ جی نکاح کے معاملے میں معاہدے میں شوہر یا بیوی اپنے حقوق چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا کیوں؟ مثال کے طور پر شوہر غریب ہے، بیوی امیر ہے، تو شوہر عموماً اپنے حقوق چھوڑ دے گا، یا اگر بیوی جو ہے وہ بہت غریب فیملی سے ہے اور شوہر امیر آدمی ہے تو بیوی بھی تو یہ حقوق چھوڑ لیتی ہے۔ چلو یار ایک حالات تو بہتر ہو جائیں نا اپنے، لیکن بشرطے کہ اس میں مکمل آزادی کے ساتھ ہو، اس میں کوئی پریشر نہ ہو، حقوق کو چھوڑنے سے کسی پہ ظلم نہ ہو، نہ ہی بچوں کے حقوق جو ہے وہ نہ کرے۔ یعنی جو اپنے لیے اپنے حقوق سے مراد کہ اپنے بینیفٹ کو چھوڑنا چاہ رہا ہے تو چھوڑے بے شک، لیکن بچوں کے لیے نہ کرے، بچوں کے پورے بینیفٹ مل رہے ہیں۔ حقوق چھوڑنے سے کوئی حرام عمل نہ ہو رہا ہو اور کوئی اخلاقی قباحت نہ ہو رہی ہو، کوئی ایسی ان ایتھیکل حرکت نہ ہو جس میں اگر کسی فریق پر ظلم ہو رہا ہے تو فیصلہ پھر عدالت کر سکتی ہے کہ ہاں جناب یہ
جو نکاح مسیار میں اگر یہ ہوا ہے اس نے اپنی بہت سارے بینیفٹ کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن یہ بینیفٹ تو لازمی ملنا چاہیے، تو وہ اس کو کینسل بھی کر سکتی ہے۔ اب اس کے لیے پھر وہ دلیل سورہ روم کی آیت سے وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کے ثبوت میں یہ بھی ہے کہ اس نے آپ ہی جنس سے آپ کے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ آپ ان کے پاس سکون حاصل کریں، اور اس کے لیے اس نے آپ کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سے ثبوت ہیں جو غور کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ میاں بیوی کی شادی میں سکون، محبت، رحمت یہی ہونی چاہیے۔ تو اگر ٹھیک ہے، اس کے لیے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے اور اگر وہ اپنی کوئی بینیفٹ کو وہ چھوڑ رہی ہے یا چھوڑ رہا ہے تو تب بھی اگلے کو نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر بیگم جو ہے کوئی غریب ہے بیچاری، وہ کہتی ہے کہ اچھا جی آپ صرف جو ہے نا گھر کا خرچہ صرف 1000 روپے روزانہ 1000 روپے مہینے کا دے دیا کریں، تب کہنے کو تو وہ بیچاری کہہ رہی ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے 1000 بڑی رقم ہو، لیکن شوہر فار ایگزامپل 1 لاکھ کی سیلری ان کو مل رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ حرکت نہ کریں، وہ کہیں کہ نہیں جی آپ 1000 نہیں، میں آپ کی خدمت میں 50,000 آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ کریں۔ یعنی اصل ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے تاکہ محبت، رحمت، یہ معاملات ہوں ایک دوسرے میں۔ اب آئیے کچھ کریٹیکل ایشوز پہ۔ نابالغ بچوں اور بچیوں کا نکاح جائز ہے یا نہیں، یا اس میں حکومتی پابندی بھی درست ہے کہ نہیں؟ تو چند فقہا کا یہ کہنا ہے کہ ہاں جی بچپن میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن میجورٹی فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ غلط ہے، کوئی ایسا نکاح نہیں ہوتا۔ اب جو جائز کہتے ہیں پہلے ان کی دلیل دیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں جی ماں باپ کو حق ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کروا دیں، بچوں کو ماں باپ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک سورہ طلاق کی آیت سے وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ کی ان خواتین میں سے جو پیریڈ سے مایوس ہو چکی ہیں اور وہ بھی جنہیں پیریڈ کی عمر کو پہنچنے کے باوجود پیریڈ نہیں آئی، ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ حمل سے فارغ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کی پیروی کیجیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ جو اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے لیے معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب اس میں جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ ایسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے کہ جس کا بھی پیریڈ ہی نہیں آیا تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اب لیکن جو میجورٹی فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، یہ غلط ہے، یعنی بچے جب تک جوان نہ ہوں تب تک شادی نہیں کرنی چاہیے، اور ماں باپ پہ کوئی اجازت نہیں ہے کہ زبردستی بچوں کی شادی کرا دے۔ اچھا کئی کرتے ہیں نا وہ 1 سال کے بچے کی شادی کرا دیتے، تو وہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے جو پیریڈ ابھی نہیں آیا لیکن وہ بھی جوان لڑکی ہو چکی ہوتی ہے، کہ ٹھیک ہے ابھی پیریڈ شروع نہیں ہوئے اور نکاح ہو گیا اور اگلی 4 ہی ہے نکاح کرنے کا، کر لیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی اجازت ہے، ورنہ اس کی نہیں ہے کہ جناب آپ چھوٹے سے بچے یا بچی کی کریں۔ پھر وہ سورۃ النساء کی آیت 6 سے یہ تفصیل اس میں دیکھتے ہیں کہ نکاح کی عمر کو پہنچنے تک اسے یتیموں کو جانتے رہیے، پھر اگر ان کے اندر اہلیت پائیں تو ان کا فنڈ ان کے حوالے کر لیں، اس اندیشے کو بڑے ہو جائیں کہ جی ان کا فنڈ اڑا کر اور جلدی جلدی آپ نہ کھا لیں۔ یتیم کا جو سرپرست کے پاس بڑی رقم ہو اسے چاہیے کہ اس یتیم کے مال سے پرہیز کرے، استعمال نہ کرے۔ اگر سرپرست جو ہے خود محتاج ہے تو پھر اپنے حق کے خدمت کے طور پر ایک دستور یعنی مخلص لوگوں کے طریقے کے مطابق تنخواہ کے لیے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر جب اس کے اموال ان کے حوالے کرنے لگے تو اس پہ گواہ پروف کے طور پر ٹھہرا لیں، ورنہ حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جس نے غلط کیا تو اس کو پڑیں گے جوتے اسے،
اور جو نیکی کرے گا اس کو اجر ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یتیم بچے اگر آئے ہیں تو اس کے لیے کہا اس کے کیش کو, اس کے فنڈ کو سنبھال کے رکھیں, اور جب وہ اپنی اہلیت حاصل کریں تبھی ان بچوں کو دے, ابھی نہ دیں انہیں. تو سیم شادی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے نا, اس سے ملتا جلتا وہ قیاس کرتے ہیں. اب وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کی جائے, اور کنواری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کی جائے. تو لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ کنواری کی اجازت کیسے پتہ چلے گی؟ فرمایا کہ اگر پوچھیں ان سے تو وہ خاموش ہو جائے تو یہ پھر اجازت ہے. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے, اس کی اجازت اس کے ماننے کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. تو دونوں کی دلیل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, فیصلہ خود کر سکتے ہیں. اب ایک اور کریٹیکل ایشو آیا, خیار بلوغ. یہ ایک فقہ کی ایک ٹرمینالوجی ہے کہ اس کے حق کا استعمال کیا. یعنی یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو کچھ کام کی اتھارٹی نہیں ہوتی, تو کب جا کے اس کو ایک لیگل اتھارٹی مل جائے. یعنی اگر بچپن میں والدین نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو کس عمر پہ پہنچ کے بچہ اس فیصلے کو کینسل کر سکتا ہے, یہ وہ ہے خیار بلوغ. مثال کے طور پر یہ وہی کیس ہے کہ جیسے جن لوگوں نے یہ اس کو جائز سمجھا کہ جناب بچی کی شادی کر لی, تو اب بچی جوان ہوئی ہے اور اس کو وہ لڑکا پسند نہیں ہے تو وہ چاہے تو کینسل کر سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں خیار بلوغ. تو قدیم روایتی فقہا پرانے زمانے کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نابالغہ بچی کے نکاح اگر بچپن میں کر دیا تو جوان ہونے پر لڑکی کو خیار بلوغ حاصل ہے. خیار بلوغ یعنی بلوغ بلاغت, یعنی وہ ہو گئے, جوان ہو گئے, اس وقت ملے گا کہ جب بچے جسمانی اعتبار سے اس قابل بن جائے. بعض فقہا کے کہنا ہے کہ 12 سال کی عمر میں ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے بچہ, اور بعض کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں 15 سال, کوئی 16, 17, 18, 20, وہ ہر ایک نے اپنے ایکسپیرینس سے سوچا ہوا ہے انہوں نے. تو اس کا کوئی دین میں نہیں ہے معاملہ. تو یعنی اگر کسی نے یہ اس کو اپنی طرف سے جائز سمجھ کے, تو اگر بچی کی شادی کر دی ہوئی ہے تو بچی جوان ہوئی, اس کو لڑکا پسند نہیں ہے, وہ اسی وقت کینسل کر سکتی ہے شادی کو. کوئی شادی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی طلاق بھی نہیں, کینسل, بس ختم بات. ایسا ہی بیٹے کا بھی ہے کہ بیٹے کا اگر کیا اور بیٹا بھی جوان ہوا ہے, اسے لڑکی پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, پھر بات ختم, کینسل کریں معاملات. اگر نکاح باپ یا دادا نے کیا, اب یہ پرانے اسکالرس کے کہتے ہیں باپ یا دادا نے کیا, تو پھر خیار بلوغ حاصل نہیں, پھر نہیں جی. وہ کہتے ہیں اگر کسی اور نے اگر کی ہے یہ اس کی بچپن کی شادی, تب تو وہ کینسل کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس کے باپ یا دادا نے کیا پھر نہیں. اب یہ کس بیس پہ کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی, باپ دادا ہمیشہ مخلص ہوتے ہیں. تو یہ پرانے فقہا کا خیال ہے. اب جو جدید فقہا ہے وہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہر حالت میں بچہ یا بچی جب ذہنی صلاحیت کر سکے تو اسے کینسل کر سکتی ہے. باپ دادا بھی قدیم کلچر میں جذباتی طور پر غلط فیصلے کر لیتے ہیں. یعنی وہ کیوں ہے کہ مثال کے طور پر کہ جیسے والد نے یہ کیا کہ چلو جی میرے بھائی کے بیٹا جو ہے نا بڑا اچھا ہے, اس کے ساتھ جو پسند آیا کر لی شادی بچپن میں, تو یہ اس طرح کی غلط ہے. اس لیے خیار بلوغ ویلڈ ہونا چاہیے. اس کے لیے پھر وہ سورۃ النساء کی اسی آیت جو ابھی ہم نے بات کی تھی, تو اسی پہ یہ کہا گیا کہ جیسے نکاح کے عمر کو پہنچنے تک ان یتیموں کو جانچتے رہیے, پھر اگر ان کے اندر اہلیت پائیں تو ان کو فنڈ ان کے حوالے کر دیا کریں. یعنی اس فنڈ کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اور تب دینا ہے کہ جب وہ اہلیت آئے. تو جیسے کیش اور فنڈ کی ہے تو ایسے ہی شادی کے لیے بھی ہے کہ وہ اس کو پوری اتھارٹی مل جاتی ہے بچے کی کہ اس کو مل جائے. پھر وہی حدیث جو ابھی عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, نے فرمایا کہ بیوہ خاتون سے تو پوچھ کے آپ شادی نہیں کر سکتے, کنواری کے لیے بھی اجازت کے بغیر نہ کریں. تو لوگوں نے پوچھا کہ جی یہ کنواری کیسے بتائے گی؟ فرمایا کہ بھی ان سے پوچھ لیں, وہ اگر خاموش ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے, یعنی ظاہر مسکراہٹ آئے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ بیٹی کو
پسند ہے، لیکن اگر نہیں پسند تو پھر تو صاف کہہ دے گا کہ نہیں جی، پھر وہ تکلف نہ کرے لڑکی بھی، تو مراد ہے۔ تو اس لیے یہ فقہ میں خیار بلوغ کا یہ معاملہ اس طرح سے موجود ہے۔ اب اگلے کوشچن پہ آتے ہیں، خلا کن کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے اور کس میں نہیں؟ فسخ کیا ہے؟ تو پہلے ہم خلا کو دیکھتے ہیں۔ خلا کے لیے تو یہ کہ میاں بیوی اکٹھے رہنا نہیں چاہتے، اس کے لیے تو پوری آپ سورۃ البقرہ میں سورۃ طلاق کو پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس میں یہی فرمایا گیا کہ یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے، اس کے بعد پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے اور خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ رخصت کر دینے کا فیصلہ جو کچھ آپ نے ان خواتین کو دے دیا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس لے سکیں۔ یہ صورت البتہ ایگزمپشن ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے۔ پھر اگر آپ کو بھی اندیشہ ہو کہ حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو شوہر کی دی ہوئی ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت فدیہ میں دے کر طلاق حاصل کر لے، یعنی وہ پراپرٹی، یہ وہی ہے کہ جو بڑی بڑی پراپرٹی ہے نا، تو شوہر اس لیے طلاق نہیں دے رہا تو اگلی پھر اسی کو واپس لے کے جان چھڑا لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود ہیں، سو اس سے آگے نہ بڑھیے گا، اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود سے آگے بڑھتے ہیں تو وہی ظالم ہے کہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کو پھر جوتے پڑنے ہیں اس بندے کو۔ تو یہ خاص طور پر عموماً طلاق تب نہیں دیتے نا شوہر کے بہت بڑا مثلاً گھر دے دیا، گاڑی دے دی، بہت بڑے زیورات دے دیے، اب وہ سوچ رہا ہے یار اتنا میں خرچہ کر بیٹھا، اب وہ طلاق مانگ رہی ہے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن کے طور پر اجازت دے دی کہ خاتون اگر طلاق لینا چاہ رہی ہے تو ٹھیک ہے بھی دے کے اور جان چھڑا لے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ خاتون نے کرنا ہے اور جب چاہے وہ طلاق لے سکتی ہے، جب چاہے۔ شوہر نہیں دے رہا تو پھر اگلی ایک فیملی کورٹ میں جا کے کہہ سکتی ہے مقدمہ، اور وہیں پہ وہ اچھی عدالت ہو تو پھر تو فوراً فیصلہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ایسے آئے ہیں معاملے تو آپ نے چند منٹ میں ہی جواب دے دیا، ہاں جی ٹھیک ہے بالکل آپ کا یہ ہے، ٹھیک ہے جی ہو گئی بات۔ اب دوسری کیس ہے فسخ نکاح، یعنی یہ وہ ہوتا ہے کہ نکاح کو کینسل کر دینا۔ تو یہ کیا ہے کہ جب بیوی طلاق دینا چاہ رہی ہے لیکن شوہر نہیں دے رہا تو طلاق تب بھی مانگنی چاہیے جسے جب شوہر حقوق ادا نہ کرے۔ اس کے لیے ایک کیس اسٹڈی ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیگم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نہ ثابت بن قیس کے اخلاق سے ناراض ہوں نہ اس کے دین پر عیب لگاتی ہوں، مگر میں اسلام میں آ کر کفران نعمت پسند نہیں کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ان کا باغ آپ کیا واپس دے دیں گی؟ ان کا ہاں جی بالکل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے جی ثابت آپ پھر باغ لے لیجئے اور طلاق دے دیجئے۔ یعنی اصل طریقہ یہی ہے کہ عدالت کو یہ چاہیے کہ وہ شوہر کو کہے کہ ہاں بھائی یہ معاملہ ہے اور یہ ہو گیا تو آپ دیں اس کی طلاق، اور اگر شوہر پھر بھی نہ دے یعنی عدالت کی بات کو بھی نہ مانے تو پھر جج اس پہ قانونی طور پر اس کو طلاق کے پورے ڈاکومنٹس بنا کے دے دے گا خاتون کو کہ بس یہ آپ کی طلاق ہو گئی، بات ختم۔ یہ ہے فسخ نکاح، یعنی اگر تو وہ شوہر شریف آدمی ہے وہ تو مان جائے گا پہلے، اگر کوئی کمپلیکیٹڈ معاملہ عدالت میں آیا تو عدالت بھی جب کہے گی تب بھی مان دے گا، لیکن اگر وہ بھی کوئی بدماش ٹائپ کا آدمی ہے تو پھر اس کے بعد جج وہاں پہ فیصلہ لے کے قانونی طور پر نافذ کر دے گا طلاق کو۔ اس کے لیے وہی کیس ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا کہ وہ لوگ بڑے جناب غصے میں طلاق کہہ بیٹھے تھے، 3 طلاقیں یا 100 طلاقیں یا 1000 طلاقیں کہہ بیٹھتے تھے، اور پھر بعد میں جب شعور میں آتے وہ جی غصے میں بکواس میں کہہ دیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھی اب اگر تم نے اب کیا نا تو میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر دوں گا، آئندہ نہ کرنا ایسا۔ اور پھر واقعی طلاقیں جو ایسی حرکتیں جو کرتے تھے لوگ وہ پھر کم ہوئی معاملہ۔
تو جناب یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ایشوز تھے، یہاں کے فیملی کا معاملہ ختم ہوا، لیکن سوشل سائنسز کے سوالات ابھی بہت سے باقی ہیں. جیسے اب انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس پہ ہم سٹڈی کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے کمپلیکیٹڈ پولیٹیکل ایشوز جو آج کل کے زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کے بھی ہم سٹڈی کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا ہے. اور اسی طرح پھر جنگ ہو تو جنگ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کے کچھ پالیسیز اینڈ پروسیجرز. طریقہ وہی ہے کہ ہم پہلے قرآن اور حدیث میں دیکھیں گے، سنت میں کوئی حکم ہے وہ دیکھیں گے، اور وہ نہیں ہے تو پھر فقہا نے جو کچھ دلیل پیش کیا تو وہ دلائل آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا. جزاک اللہ خیر، واحسن الجزا.